خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. اور اللہ کے فضل و احسان سے رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو رہے ہیں.
اور کل سے رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، جو عشرہ نجات من النار، جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس عشرے میں کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں الہ العالمین فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میں اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ اب جنت کے خواہش مند تو ہم سب ہیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت کے خواہش مند تو ہم سب ہیں، لیکن اس کتاب کی طرف ہمارا رخ نہیں جس کتاب کے ذریعے ہمیں جنت مل سکتی ہے، جس کتاب کے ذریعے ہمیں اللہ سے مغفرت مل سکتی ہے، جو کتاب رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں جنت کے طلبگار ہیں، صحیح معنوں میں مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہیں، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان کو اپنا رخ قرآن کی طرف کرنا پڑے گا، قرآن کی طرف رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی جنت نہیں جا سکتا، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن سارے کا سارا رحمت ہے۔ سبحان اللہ، میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ مریم سے، اللہ نے بی بی مریم کا حال اور واقعہ ذکر کیا ہے، اور اللہ نے عیسائیوں کے دو باطل نظریات کا رد کیا ہے۔ پہلا باطل نظریہ، عیسائی کہتے تھے دیکھو نا جی، بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں، بی بی مریم نے کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا تو خشک درخت سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گر گئیں، تو معلوم ہوا بی بی مریم متصرف الامور ہے، مختار کل ہے، بی بی مریم ہمارے کام کر سکتی ہے، ہمارے کام کروا سکتی ہے، ساڈی مریم دے اگے تے مریم دی اللہ دے اگے۔ دھوکہ وہی لگا۔ آج بھی ہمارے دوست کہتے ہیں جی پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیڑا پار لگایا تھا، لہذا وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے بی بی مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، کھجور کے درخت کو ہاتھ لگاتی ہے تو تازہ کھجوریں گرتی ہیں، معلوم ہوا کہ مریم بہت کچھ کرنے والی ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تو کوئی نہیں، لہذا وہ کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ کے ہیں پیارے، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا ہے بیٹا، بات ایک ہی ہے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے زودیاں کی ہیں، انہوں نے عبادتیں کی ہیں، یہ اللہ کے ہیں قریبی، اللہ ان کی کوئی بات نہیں موڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب بی بی مریم کا تذکرہ کیا، اور اللہ ہمیں بتائے گا او لوگو خبردار، مریم میری پیاری ضرور ہے، میری ولیہ ضرور ہے، لیکن میرے ساتھ شریک کوئی نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ لوگوں خبردار، عیسیٰ میرا نبی ضرور ہے،
لیکن وہ میرا بیٹا نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ نے تذکرہ کیا، ذرا خیال کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کھو جانے والے انسان، لوگوں کی کتابوں میں ہدایت اور ایمان تلاش کرنے والے انسان، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ ایمان لانے والے انسان، چھوڑ انسانوں کی کتابیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میری کتاب قرآن سے ذرا مریم کا واقعہ پڑھ تو صحیح نا، میری کتاب قرآن سے ذرا مریم کا واقعہ سن تو صحیح نا۔ اس دنیا میں کتابیں بہت ہیں لیکن سب سے سچی کتاب کا نام قرآن ہے۔ سب سے سچی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے قرآن سے مریم کا واقعہ پڑھو تو صحیح، سنو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے ولی ہوتا کون ہے، تمہیں پتہ چلے اللہ کون ہے، تمہیں پتہ چلے اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ واقعہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، مریم اپنے گھر کے مشرقی کنارے میں چلی گئی، اِذ انتبذت، تنہا ہو گئی، اپنے اہل و عیال سے، اِذ انتبذت من اہلہا، جدا ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب، اور پردے میں چلی گئی بی بی مریم۔ بی بی مریم پردے میں چلی گئی، دیکھتی کیا ہے؟ اچانک ایک انسان بی بی مریم کے سامنے آ گیا، پاک دامن بی بی مریم، حیا کا پیکر بی بی مریم، ولیہ کی بیٹی بی بی مریم، عیسیٰ کی اماں بی بی مریم، دیکھتی کیا ہے کہ ایک اجنبی بندہ اچانک بی بی مریم کے سامنے آ جاتا ہے۔ بی بی مریم جیسے ہی دیکھتی ہے کہ یہ اجنبی انسان، نامحرم انسان تنہائی میں میرے پاس آ گیا ہے، تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، یہ گناہ کے ارادے سے آیا ہوگا۔ تو ایک دم بی بی مریم کی زبان پہ جملہ آیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اجنبی انسان، اگر تجھ میں اللہ کا ڈر ہے، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے چلا جا، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ پکڑتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یاد کرو ذرا، پہلا مسئلہ، بی بی مریم اللہ کی ولیہ نے کس سے پناہ مانگی؟ کس سے پناہ مانگی؟ معلوم ہوا پناہ دینے والا اکیلا کون ہے؟ نبیوں کو پناہ دینے والا بھی اللہ، ولیوں کو پناہ دینے والا بھی اللہ، امام الانبیاء علیہ السلام بھی پناہ اللہ کی پکڑتے ہیں۔ انی عذت بربی، موسیٰ علیہ السلام بھی پناہ اللہ سے پکڑتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ ہی پناہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، یعنی خدا کے پکڑوں کو نبی علیہ السلام پناہ دے دیتے ہیں، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور اگر نبی علیہ السلام پناہ دے دے تو اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟
کفر ہے، کیونکہ خدا جس کو پناہ دے دے اسے پھر پکڑنے والا کوئی نہیں، اور جسے خدا پکڑ لے اسے پھر چھڑانے والا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں سب کے پکڑے چھڑائے خدا، سب کے پکڑے چھڑائے خدا، خدا دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ دوسرا آیا وہ کہنے لگا خدا دے پکڑے چھڑائے حسین، پھر بھی پوچھ دیں حسین کونے؟ اس نے کہا خدا کے پکڑے چھڑائے حسین، اس نے کہا خدا کے پکڑے چھڑائے محمد۔ روٹ دونوں کا ایک ہے، دونوں کا روٹ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے خدا کا پکڑا محمد بھی نہیں چھڑا سکتا، خدا کا پکڑا حسین بھی نہیں چھڑا سکتا، خدا سب کے پکڑے چھڑا سکتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے باغی کو کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ بی بی مریم پریشان ہے، اللہ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ بی بی مریم کا خیال یہ ہے کہ یہ انسان ہے، اس کو انسان سمجھ رہی ہیں۔ تو ایک دم جبرائیل بول پڑا، کہنے لگا انما انا رسول ربک، اے مریم تو مجھے انسان سمجھ رہی ہے اس لیے پریشان ہو گئی ہے، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ خیال کرنا، مسئلہ سمجھنا، بی بی مریم اللہ کی ولی ہے، جبرائیل آیا انسانی شکل میں، اوپر سے بشر ہے اندر سے فرشتہ ہے۔ خیال کرنا، اوپر سے بشر ہے اندر سے فرشتہ ہے، لیکن بی بی مریم اللہ کی ولیہ کو اندر کے حال کا پتہ نہ چلا، پردے کے پیچھے والی حقیقت کا پتہ نہ چلا، بشریت کے اندر والی نورانیت کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ اندر والے حال کو، پردے کے پیچھے والے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے عقیدہ پکا، غیب دان ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا غیب دان کوئی نہیں، سبحان اللہ، اس کے سوا غیب دان کوئی نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، بادشاہو ہمارے پیر بڑے کامل ہیں، ان کے پاس جا کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں، میرا کیا مسئلہ ہے۔ اور کئی تو کہہ دیتے ہیں ساڈے پیر تا دلاں دے حال جان دے نے۔ میرے عزیز یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انہو علیم بذات الصدور، لوگوں دلوں کے حال جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں۔ یہاں بی بی مریم بھی اگر جبرائیل کے دل کا حال جانتی ہوتی، اگر دیکھتے ہی بی بی مریم کو پتہ چل جاتا کہ یہ آنے والا فرشتہ ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، تو بی بی مریم کو ڈرنے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ خیال کرنا، یہ تو اللہ کی ولی ہے۔ دوسرے مقام کی سیر کر، اللہ کا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھا ہوا ہے، مہمان آ گئے، مہمان آ گئے، قالوا سلاما، انہوں نے آ کر سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، زیادہ دیر نہ لگائی، ابراہیم علیہ السلام فوراً گھر سے کھانا تیار کر کے لے آئے، مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دیا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ کھانا جو سامنے رکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، دیکھا کہ مہمان تو کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، نکرهم وأوجس منهم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرنے لگ گئے،
یہ مہمان میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، کہیں مجھے قتل اور شہید کرنے کے ارادے سے تو نہیں آئے۔ ایک دم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا مہمانوں سے، کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فرشتوں نے بھی دیکھ لیا ابراہیم پریشان ہے، تو فرشتوں نے کہا چلو آج ابراہیم خلیل اللہ سے تھوڑی گپ شپ لگا لیں۔ فرشتے کہنے لگے ہم بغیر عوض کے کھانا نہیں کھایا کرتے، مفت کا کھانا نہیں کھایا کرتے، لا نأکل الا بثمن۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تم سے قیمت لے لیتا ہوں، کھانا تو کھاؤ۔ فرشتوں نے کہا کھانے کی قیمت کیا ہے؟ سنو ذرا خلیل کا جواب۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے ابتدا کرو بسم اللہ سے، انتہا کرو الحمدللہ سے، یہی کھانے کی قیمت ہے، یہی کھانے کی قیمت ہے۔ تو خیال کرو فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی پہچان نہ سکے، اگر پہچان لیتے تو کھانا لانے کی ضرورت نہیں تھی، پہچان لیتے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ پردے کے پیچھے کے حال کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگلا مسئلہ بھی ذہن میں رکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے لیکن ان کی بشریت نقلی تھی۔ مریم کے پاس فرشتہ آیا لیکن اس کی بشریت بھی نقلی تھی، اوپر سے بشر تھے، اندر سے فرشتے اور نوری تھے۔ اور اللہ نے جتنے نبی بھیجے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر، وہ سارے کے سارے نبی اصلی بشر تھے، اندر سے بھی بشر تھے، باہر سے بھی بشر تھے، حقیقتاً بشر تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے نبی اپنے ان امتیوں کو بتا دو میرے امتیوں، میں محمد بشر ہوں، اندر سے بھی بشر ہوں، باہر سے بھی بشر ہوں۔ حل کنت الا بشر الرسولا، میں رسول بعد میں ہوں، بشر پہلے ہوں۔ میرے عزیز خیال کرنا، آج لوگ کہہ دیتے ہیں بشر راکھیں تے شر تھی سی، تلو دوزخ دا در تھی سی، نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے۔ میرے عزیز اگر بے ادبی ہے تو یہ حکم تو فتویٰ تو قرآن پہ لگا رہا ہے، کیونکہ قرآن نبیوں کو بشر کہہ رہا ہے، بار بار بشر کہہ رہا ہے۔ اور ذرا دلیل تو سننا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ۔ ہمارا دادا بھی آدم، ہم سب کا دادا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور نبیوں کا دادا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دادا ایک ہے، دادا کیا ہے؟ یا اب ہم سارے نوری ہوں گے یا سارے بشر ہوں گے؟ چونکہ دادا ایک ہے تو اولاد ایک جیسی ہوگی، یا سارے نوری ہوں گے یا سارے بشر ہوں گے۔ جب ہم سارے بشر ہیں تو انبیاء بھی بشر ہیں، لیکن نبیوں کی شان کے کیا کہنے، اور پھر ہمارے نبی کی شان کے کیا کہنے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبرائیل کہنے لگے مریم میں تیرے پاس آیا ہوں اور مجھے اللہ نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ مریم کو جا کے میں اللہ کی طرف سے کہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ یک نشد دو شد۔ ایک تو بی بی مریم پریشان تھی کہ یہ اجنبی کون آ گیا ہے، اور اب وہ اجنبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مریم میں تجھے کیا دینا چاہتا ہوں؟ بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ اور بی بی مریم ہے غیر شادی شدہ کنواری، بی بی مریم تو زبردست پریشان ہوئی، یہ کیسے بیٹا ہو؟
قالت انا یکون لی غلام، قالت بی بی مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، او فرشتے، او جبرائیل، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں شادی شدہ ہوں نہ میں بدکارہ ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ آگے سے فرشتے نے جواب دیا قال کذالک، فرشتہ کہنے لگا ایسے ہی ہوگا، تجھے بغیر شادی کے اللہ بیٹا دے گا، بغیر خامن کے اللہ بیٹا دے گا۔ مریم کہنے لگی یہ کیسے؟ قال ربک هو علی ہین، فرشتہ کہنے لگا تیرے رب کا کہنا ہے بغیر خامن کے بیٹا دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اللہ جب بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، اللہ جب زکریا علیہ السلام کو 100 سال سے زائد عمر میں اولاد دے سکتا ہے، تو مریم قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم چاہیں تو بڑھاپے میں بھی دے دیتے ہیں، ہم چاہیں تو بغیر خاوند کے بھی دے دیتے ہیں، ہم چاہیں تو آدم کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں، ہم چاہیں تو حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ قانون مخلوق کے لیے ہیں، ضابطے مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، اللہ تو مرضیوں کا مالک ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کن کی شان والا ہے، جس کام کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ فحملتہ، بی بی مریم حاملہ ہو گئی، فرشتے نے پھونک ماری، حاملہ ہو گئی، 9 مہینے گزر گئے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا، پریشان ہے مریم، پریشان ہے اللہ کی ولیہ، مسئلہ یاد رکھو نا، ولیہ پریشان ہے، اور جو خود پریشان ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ نبی بھی پریشان ہوتے رہے، ولی بھی پریشان ہوتے رہے، جو خود پریشان ہو جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتے، وہ پریشانیاں دور کرنے والے نہیں ہوتے۔ بی بی مریم پریشان ہے، زبردست پریشان ہے بی بی مریم، ادھر بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا، قرآن کہتا ہے فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، جب درد ذیل شروع ہوا تو بی بی مریم چلتے چلتے کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئیں، وہ کھجور کا تنا بالکل خشک ہے، خشک تنے کے پاس بی بی مریم آ کے بیٹھ گئی، تنے تنہا بی بی مریم کھجور کے خشک تنے کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب بی بی مریم نے ایک جملہ کہا، ذرا دلوں کی کھڑکیاں کھول کے یہ جملہ سنو تاکہ پتہ چلے ولی کون ہے اور ولی کا رب کون ہے۔ آج تو لوگوں نے ولیوں کو اللہ کے برابر کر دیا ہے، ولی بھی بیٹے دیتے ہیں، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا، ولی بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، ولی بھی حاجت روا،
اللہ بھی داتا ولی بھی داتا، اللہ بھی دستگیر ولی بھی دستگیر، اللہ بھی گنج بخش ولی بھی گنج بخش، اللہ کے بھی سجدے، ولیوں کی قبروں کے بھی سجدے، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز، ولیوں کے نام کی بھی نظر نیاز، اللہ کے نام کی بھی منت منوت، ولیوں کے نام کی بھی منت منوت۔ اللہ بھی ما فوق الاسباب سنتا ہے، قبر میں پڑے ولی نبی بھی ما فوق الاسباب سنتے ہیں۔ آج تو لوگوں نے ولیوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، نبیوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، شرک کا عام دور دورہ ہے۔ ذرا قرآن کی سیر تو کرنا، ولیہ کیا کہتی ہے؟ مریم بھی اللہ کی ولیہ کہتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ مریم کہتی ہے، ہائے میری بربادی، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مریم مر گئی ہوتی اور میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ولیہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میری بربادی، کاش میں اس دن سے پہلے کیا ہو گئی ہوتی؟ مر گئی ہوتی اور میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ کتنی پریشان ہے بی بی مریم۔ اب ذرا عقیدہ سمجھنا، کیوں پریشان ہے بی بی مریم، اس کو بھی حل کرنا۔ بی بی مریم پریشان اس لیے ہے، ابھی بچہ پیدا ہو جائے گا، شادی میری ہوئی کوئی نہیں، دیندار میرا گھرانہ ہے، باپ میرا ولی ہے، ماں میری ولیہ ہے، تو کیا بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ الزام لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے، میں کس کس کو جواب دوں گی؟ لہذا اس وجہ سے بی بی مریم پریشان ہے اور کہتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اب مسئلہ حل کرو، جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر بی بی مریم کو پہلے سے پتا ہوتا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بیٹا اللہ کا نبی ہوگا، اگر بی بی مریم کو پہلے سے پتا ہوتا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہلے دن بول کے میری صفائی دے گا، اگر اس بات کا مریم کو پہلے سے پتا ہوتا تو بی بی مریم کبھی بھی موت کی خواہش نہ کرتی۔ معلوم ہوا مریم اللہ کی ولیہ ضرور ہے، لیکن آئندہ کے حالات کو جاننے والی نہیں ہے۔ مریم اللہ کی ولیہ ضرور ہے لیکن غیب دان نہیں ہے۔ قرآن کا مسئلہ حق مسئلہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں، لوگو قیامت کب آئے گی کوئی نبی بھی نہیں جانتا، کوئی ولی بھی نہیں جانتا، کوئی پیر بھی نہیں جانتا، کوئی فقیر بھی نہیں جانتا، اکیلا کون جانتا ہے؟ بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، نیک ہے یا بد ہے، سفید ہے یا کالا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کل کیا ہوگا؟ شام کیا ہوگا؟ گھنٹے بعد کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کون جانتا ہے؟ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ قرآن کا۔ اب خیال کرنا،
لوگ چلے جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، عاملوں کے پاس۔ میں تو ان کو بے عمل کہا کرتا ہوں، لوگ عامل کہتے ہیں۔ بے عملوں کے پاس جاتے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے بدظن کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں پہ لگاتے ہیں۔ ان کے پاس جا کے لوگ اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، پیر سائیں میرا ہاتھ دیکھ کے بتا تو صحیح نا، میرے مقدر میں شادی ہے یا کوئی نہیں، اولاد ہے یا کوئی نہیں، رزق ہے یا کوئی نہیں، عہدہ کرسی ہے یا کوئی نہیں، مال ہے یا کوئی نہیں۔ لوگ جا کے نجومیوں سے پوچھتے ہیں اپنے مقدر۔ قرآن کہتا ہے آئندہ کے حالات کو صرف کون جانتا ہے؟ آؤ نا ذرا سچے نبی کی حدیث بھی سن لو۔ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تم اللہ کے سوا کسی کو کبھی بھی اپنے آئندہ کے حالات کو جاننے والا نہیں مان سکتے۔ میرے سچے سچے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافن او کاہنن، جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے جا کے سوال کیا، میرا ہاتھ دیکھے بتانا میری قسمت کھری ہے یا میری قسمت کھوٹی ہے، میری قسمت میں اولاد ہے یا کوئی نہیں ہے۔ اس نجومی نے آگے سے بکواس کی، اس نے کہا تجھے اتنے بیٹے ملیں گے، تجھے یہ رزق ملے گا، فصدقہ، اور اس بندے نے اس نجومی کو سچا سمجھا، واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے اولاد ملے گی، مجھے ملے گی، یہ کہہ رہا ہے مال ملے گا، سچ کہہ رہا ہے۔ اب سن ذرا آمنہ کے لال کا فتویٰ۔ آمنہ کا لال کہتا ہے جس نے کسی نجومی کی بات پہ یقین کیا، جس نے کسی کاہن کی بات پہ یقین کیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، یہ کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ فرمایا اسے جا کے بتا دو جو کسی نجومی سے اپنی تقدیر پوچھتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے بتا دو کہ تو پورے قرآن کا منکر ہو کے کافر ہو گیا ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اللہ اکبر۔ یہ تو رہے نجومی۔ لوگ تو طوطوں سے پوچھتے ہیں، طوطے مقدر بتا رہے ہیں کیا بنے گا اس امت کے حال کا۔ اس لیے مسئلہ پکا لو، آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بی بی مریم کہتی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ درد ذی شروع ہے، اکیلی بیٹھی ہے بی بی مریم۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل چلا جا، اور ایک قول کے مطابق اللہ نے خود آواز دی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ نے کہا میری مریم پریشان نہ ہو، اپنے قدموں کے قریب دیکھ، میں اللہ تیرے قدموں کے پاس چشمہ نکالنے لگا ہوں۔ بی بی مریم نے جو نیچے دیکھا، اس صحرا میں ایک دم پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، اور بی بی مریم کے پانی پینے کا بندوبست کس نے کر دیا؟ کس نے کر دیا؟ اس لیے کہ زمین سے پانی نکالنے والا کون ہے؟ پانیوں کو زمین میں غائب کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے او میرے بندو، اگر میں اللہ زمین کے اندر پانی غائب کر دوں تو
تم سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو کے اپنے عمل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تم میں سے کوئی بھی پانی کی سطح کو زمین میں بلند کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ چشمہ نکل آیا، فرمایا وہ حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ پانی کا بندوبست ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا او مریم، خیال کرنا بڑی اہم جگہ آ گئی ہے، او مریم یہ جس کھجور کے درخت کے ساتھ تو بیٹھی ہے یہ ہے تو بالکل خشک، لیکن حزی الیک اسے حرکت دینا تیرا کام ہے۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اور تیری گود میں تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں ڈالنا میرا کام ہے۔ خشک درخت ہے، اسے حرکت دینا تیرا کام ہے، اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں تیری جھولی میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ دو مسئلے یاد کرو ذرا، سمجھ کے جاؤ نا قرآن کا مسئلہ۔ کھجور کا درخت اتنا سا موٹا ہوتا ہوگا، کتنا موٹا ہوتا ہے کھجور کا درخت؟ یہ ستون سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ بی بی مریم کو کہتا ہے کہ تو کھجور کے درخت کو کیا دے؟ حرکت دے۔ بیمار مریم، کھجور کے درخت کو تو کوئی پہلوان بھی ہلا سکتا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ ذرا بات کو۔ ہلانا مراد نہیں، اصل بات ہے اللہ نے کہا مریم اس درخت کو اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس درخت سے پکی ہوئی کھجوریں تجھے دے دینا میرا کام ہے۔ صرف اشارہ کر بی بی مریم اس درخت کی طرف، اس لیے خیال کر۔ اب مسئلہ سمجھ ذرا، یہاں ٹھہر جا، یہ بڑی ضروری جگہ ہے۔ اس درخت کی طرف اشارہ کس نے کیا؟ حضرت بی بی، بولو بولو حضرت بی بی۔ لیکن اس درخت سے کھجوریں گرانے والا کون ہے؟ چاند کی طرف اشارہ کیا نبی علیہ السلام نے، لیکن چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ چٹان پہ ڈنڈا مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن چٹان سے چشمے نکالنے والا کون ہے؟ دریا پہ ڈنڈا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن دریا کے اندر رستے بنانے والا کون ہے؟ معلوم ہوا معجزہ اور کرامت ان دونوں کے اندر قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اب بی بی مریم کہنے لگی اللہ کیا ہوگا؟ اب اس بچے کو لے کے میں قوم کے پاس جاؤں گی، برادری والے قوم والے کیا کیا کہیں گے؟ اللہ میں کیسے جواب دوں گی؟ اللہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا او مریم، جو اللہ چشمہ نکال سکتا ہے، جو اللہ خشک درخت سے کھجوریں دے سکتا ہے، وہ اللہ تیری عزت کی حفاظت بھی کر کے دکھائے گا۔ اس لیے خیال کرو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزتیں دینے والا بھی کون ہے؟ ذلیل کرنے والا بھی کون ہے؟ اگر عزت کے متلاشی ہو تو یاری لگاؤ قرآن کے ساتھ، قرآن بھی عزت والا، قرآن والے بھی عزت والے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کہتا ہے میں عزت دیتا ہوں تب بھی قرآن کی وجہ سے، ذلیل کرتا ہوں تب بھی قرآن کی وجہ سے۔ جو قرآن کو ماننے والے
قرآن کا مسئلہ ماننے والے ہیں، قرآن کے مسئلے پہ سارے جھکانے والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، دنیا میں بھی عزت والے، آخرت میں بھی عزت والے۔ لیکن قرآن اور عقیدہ بیان کرے، قرآن کہے جو مر جائے وہ سنتا کوئی نہیں، یہ کہتا ہے نا جی قبروں والے تو سنتے ہیں۔ قرآن کہے جو فوت ہو جائے وہ کسی کی مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتا، یہ کہتا ہے نا جی فلاں مشکل کشا فلاں حاجت روا۔ قرآن کہتا ہے جب موت آ گئی قیامت سے پہلے روح لوٹ کے بدن میں نہیں آئے گی، یہ کہتا ہے نا جی جمعرات کو آ جاتی ہے، آ کے مکان پہ بیٹھ جاتی ہے، کوئی حلوہ کھیر کوئی پکایا یا کوئی نہیں پکایا۔ میرے عزیز یہ مردے کی روح نہیں آتی، یہ مولوی صاحب کی روح آتی ہے، کیونکہ مردے کی روح کو تو کس نے قید کر دیا ہے؟ تیری اڈیالہ جیل سے قیدی نہیں بھاگ سکتا، اللہ کی قید سے روح بھاگ کے کیسے دنیا میں آ جاتی ہے؟ مسئلہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ نے کہا مریم جو اللہ چشمہ نکال سکتا ہے، جو اللہ تجھے بغیر خامن کے بیٹا دے سکتا ہے، جو اللہ تجھے خشک درخت سے کھجور دے سکتا ہے، وہ اللہ تیری عزت کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ قرآن کہتا ہے بی بی مریم چل پڑی وہاں سے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ بی بی مریم اپنے ہاتھوں میں اپنے لال عیسیٰ کو اٹھا کے اپنے گاؤں کے اندر بستی کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ خیال کرو نا ذرا کتنا عجیب مرحلہ ہے بھی کنواری، ہے بھی دیندار گھرانے سے، اور سفید کپڑے پہ داغ دور سے نظر آتا ہے۔ کتنا عجیب مرحلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بی بی مریم آ گئی اپنے لال عیسیٰ کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے۔ اللہ نے حکم کیا او مریم جب قوم والے تجھ سے پوچھیں کہ یہ کون ہے تو یوں اشارہ کر دینا کہ میرا روزہ ہے، میں نے کوئی بات نہیں کرنی۔ لن اکلم اليوم انسیا، اے مریم تو نے بولنا کوئی نہیں، باقی میں جانوں اور میرا عیسیٰ جانے۔ بی بی مریم اپنے لال کو اٹھا کے قوم کے پاس آ گئی۔ قوم کے سامنے بی بی مریم جو پہنچی، ذرا خیال کرنا ذرا میرے عزیز، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ کہنے لگے اے مریم تو نے تو بڑا غلط کام کیا ہے، بڑا بے حیائی کا کام کیا ہے، بغیر شادی کے تو بیٹا لے کے آ گئی ہے۔ اے مریم تیرا بھائی ہارون بھی بڑا اچھا بندہ، تیری ماں بھی بڑی نیک عورت، اور تو نے یہ کیا کر دیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، مجھ سے سوال نہ کرو، اس سے سوال کرو، مجھ سے سوال نہ کرو، اس سے سوال کرو۔ قوم والے اور غصہ ہو گئے، ہم اس بچے سے کیسے سوال کریں؟ ادھر اللہ نے کہا او عیسیٰ پہلے دن کا بچہ بولا تو نہیں کرتا، لیکن آج ایک طرف تیری ماں کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف میری مشکل کشائی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ عیسیٰ آج تجھے بولنا پڑے گا تاکہ قیامت کی صبح تک کے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ ہی لجپال ہے۔ کون لجپال ہے؟ سیال لجپال کے نعرے نہ لگایا کر، لجپال اکیلا کون ہے؟ او عیسیٰ آج میں اپنی مریم کی لجپالی کر کے دکھاؤں گا۔ عیسیٰ بول ذرا، عیسیٰ
اور آج تو بولے گا میں تیرے بول کو قرآن بنا کے قیامت تک لوگوں کو سناتا رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او میری قوم والو، میری ماں کی عزت پہ سوال نہ اٹھاؤ، میری ماں کی عزت پہ سوال نہ اٹھاؤ۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، میں اللہ کا خاص، بولو تو صحیح نا، اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا نہیں۔ عیسائی بکواس کرتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا نہیں بندہ ہے۔ اس لیے خیال کرو، اگلے جملے کو دل میں جگہ دو ذرا، سارے نبی اللہ کے بندے تھے، سارے نبی اللہ کے، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کرتا ہے۔ معلوم ہوا سارے نبی کس کی بندگی کرنے والے؟ اللہ کی بندگی کرنے والے، لہذا ہمیں بھی کس کی بندگی کرنی چاہیے؟ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ بندگی نبی کی کر تب بھی شرک ہے، بندگی ولی کی کر تب بھی شرک ہے، اس لیے کہ بندگی عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ مجھے برکت والا بنائے گا، اللہ میرے ذریعے سے برکتیں اتارے گا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ سبحان اللہ، خیال کرنا، بڑا عجیب مسئلہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے میرے اللہ نے حکم کیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، نماز کا، اور کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک میں کیا کروں گا؟ مسئلہ یاد کر میرے عزیز، پہلا مسئلہ، عیسیٰ علیہ السلام اب بھی کدھر موجود ہیں؟ آسمانوں پہ، قرب قیامت کے اندر زمین پہ آئیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا آئے گی؟ اور بولو کیا آئے گی؟ کیا آئے گی؟ اس لیے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ کوئی نبی موت سے پاک نہیں، کوئی ولی موت سے پاک نہیں، کوئی پیر موت سے پاک نہیں، کوئی فقیر موت سے پاک نہیں۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سناتے ہوئے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے، موت سے جہان بدل جاتا ہے، انبیاء شہداء کی روحیں سیدھی جنت میں چلی جاتی ہیں، انبیاء کے بدن مبارک قبروں کے اندر پھول سے زیادہ تر و تازہ موجود رہتے ہیں، لیکن نماز قبروں میں نہیں، زکوٰۃ قبروں میں نہیں، یہ سارے اعمال دنیا میں تھے۔ جب دنیا چھوڑ دوں گا میں عیسیٰ تو نماز بھی ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب نے مجھے نماز کا حکم بھی کیا، زکوٰۃ کا حکم بھی کیا۔ نبی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نماز کا حکم کیا یا نہیں کیا؟ سارے نبی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن ہمارے دوست لوگ تو کہتے ہیں بادشاہو ساڑھے پیر نماز مدینے ونج کے پڑھتے ہیں۔ ہاں، آمدن پاکستان کی اور نماز مدینے؟ نہ جی نہ، نماز میں نبیوں کو چھوٹ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آئندہ جمعے میں انشاءاللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بیان کروں گا۔
آخری وقت ہے نبی علیہ السلام کا. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. جب ہوش آتا تو کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، مجھے نماز کے لیے تیار کرو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں. برم بوالدتی، مجھے میرے حکم کیا ہے میرے رب نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. اس لیے میرے عزیز آخری جملہ دے رہا ہوں، دل میں جگہ دے اس کو. قرآن میں اللہ ایک طرف اپنا حق بیان کرتا ہے، ساتھ والدین کا حق بیان کرتا ہے. لہذا جس کے والدین زندہ ہیں وہ تمہاری جنت کی ضمانت ہیں. ان کی خدمت کیا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان سے پیار سے بات کیا کرو. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ گیا دوڑتا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی. آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے یا کوئی نہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو زندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کی ماں کے پاس، اسے کہو اگر تو آ سکتی ہے تو آ جا، نہیں تو میں 2 جہانوں کا سردار خود چل کے تیرے پاس آتا ہوں. وہ بوڑھی اماں دوڑتی دوڑتی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا تیرے بیٹے کی روح نہیں نکل رہی، تکلیف میں ہے، کہیں تو اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہے؟ آہا، بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہنے لگی اللہ کے نبی واقعی میرا دل دکھایا ہے میرے بیٹے نے. اماں کیا گزری ہے؟ اللہ کے نبی ایک دن میری بہو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے بڑا گھمنڈ تھا، بیٹا آئے گا تو بیٹے کو حقیقت حال بتاؤں گی تاکہ اپنی بیوی کو سمجھائے. لیکن جیسے ہی میرا بیٹا گھر آیا تو میرے بیٹے کی بیوی پہلے بول پڑی اور اس نے میری شکایتیں لگانی شروع کر دی. تیری ماں تو یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے. میرے بیٹے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیوی کی باتوں میں آ کے مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا. اللہ کے نبی میرا دل دکھ گیا اپنے بیٹے سے. کر تو کچھ نہیں سکتی لیکن میرا دل جو زخمی ہو گیا ہے، جس بیٹے کو میں نے اپنی کوکھ میں پالا، جسے 2 سال دودھ پلایا، جسے جوان کیا، جسے شادی کرائی، مصلوں پہ بیٹھ کے جس بیٹے کے لیے میں دعائیں کرتی رہتی ہوں، اللہ کے نبی اس نے بیوی کی باتوں میں آ کے مجھے تھپڑ مار دیا ہے. بوڑھی یہ کہہ کر رونا شروع ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو جلدی کرو، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو. صحابہ بھاگنے لگے. بوڑھی اماں کہنے لگی لکڑیاں کیوں جمع کروا رہے ہیں؟ فرمایا تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو آگ میں جلاؤں گا، اس نے آگے جہنم میں جا کے بھی جلنا ہے، ادھر دنیا میں سے جلاؤں گا. بوڑھی ماں کی زبان سے چیخ نکل گئی. اللہ کے نبی وہ بیٹا ہے، اسے ماں کے پیار کا نہ پتہ صحیح، میں تو ماں ہوں، مجھے تو اپنے لال سے بڑا پیار ہے، میں اپنے لال کو اپنا حق دنیا میں بھی معاف کرتی ہوں، آخرت میں بھی معاف کرتی ہوں. اللہ اکبر. اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں قدر کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.